آپ کی جانب بڑھتے ہیں اور بڑے اہم سوالات اٹھائے گئے چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اب تک اس پر سماعت کیوں نہ ہوئی، آپ سب لوگ کہاں پر تھے، کیا کر رہے تھے، کیوں اس کی پیروی نہ کی گئی؟ تو کیا اب آپ دیکھتے ہیں یہ معاملہ اب کس طریقے سے آگے بڑھے گا؟ دیکھیے، یہ چیف جسٹس صاحب نے جو سوال کیے ہیں یہ اصولی طور پر تو بالکل درست سوال ہے، اور جب چیف جسٹس صاحب یہ کہتے ہیں کہ سب لوگ ڈرے ہوئے کیوں ہیں اور بتائیں ہمارے فیصلے اگر آپ درست سے تسلیم کر رہے ہیں تو کیا اس پر عمل ہوا؟ دیکھیے، عمل ریاستی اداروں نے کروانا ہے، حکومت نے کروانا ہے، کچھ کام جو کہ حکومت کے ذمہ وہ حکومت نے کروانے ہیں، باقی کام ریاست کے دیگر اداروں نے اپنے لیے خود جو عدالت کا حکم ہے اس کے مطابق کرنے ہیں۔ کیا سپریم کورٹ کے فیصلے پر منوعن عمل ہوا؟ میرا نہیں خیال کہ اس فیصلے کے اوپر کبھی عمل ہوا ہے، لیکن جب یہ نظر ثانی درخواستیں کوئی واپس لے لے گا، یا چلے ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی واپس نہیں بھی لے گا اور اس پر فیصلہ آ جائے گا اور ان آل پروبیبلٹی یہ تمام ریویو پٹیشن خارج ہو جائیں گی، ڈسمس کر دی جائیں گی، تو کیا اس فیصلے کے اوپر جو بنیادی فیصلہ تھا فیض آباد دھرنے کا اس پر عمل درآمد ہو سکتا ہے؟ یقینی طور پر اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے، اس میں تو کوئی ابہام نہیں ہے، لیکن بدقسمت بات یہ ہے کہ ہمارے ملک کی تاریخ ایسی ہے کہ بہت سے فیصلے بے شک آئینی اور قانونی نوعیت کے ہوں اور اس میں عدالت نے جملہ اصول مرتب کیے ہوں، قانون اور آئین کے مطابق کچھ ڈائریکشنز دی ہوں، لیکن ان پر عمل درآمد نہیں ہو سکتا، یا ہوتا نہیں ہے، یا کسی کو عمل درآمد ہوتا ہوا اچھا نہیں لگتا۔ لہذا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ عدالت اب اگر ریویو پٹیشنز کو ڈسکس کرتے ہوئے یہ کہہ دیتی ہے کہ ان ہمارے فیصلے پر عمل کیا جائے اور رپورٹ مرتب کر کے پیش کی جائے، تو کیا اس صورت میں عمل درآمد ہوگی؟ کیا ڈائریکشنز پاس کی جائیں گی پیمرا کو؟ کیا مختلف ادارے اپنی ٹھیک ہے، کیا ڈائریکشنز پاس کی جائیں گی پیمرا کو؟ اس حوالے سے بھی منیب آپ سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ ابھی ہمیں جوائن کیا ہے ایڈوکیٹ راجہ خالد صاحب نے، آپ کو بہت شکریہ۔ راجہ صاحب کیا کہیں گے سپریم کورٹ میں فیض آباد دھرنے کیس کی سماعت کے حوالے سے؟ جی میرے خیال میں بڑا امپورٹنٹ کیس تھا یہ، پاکستان کی تاریخ میں جو بہت امپورٹنٹ حساس نوعیت کے کیسز تھے ان میں سے ایک کیس تھا، اور اس پہ فیصلہ بھی بڑا زبردست آیا تھا اس وقت۔ دیکھیں اس وقت کی گورنمنٹ نے اور باقی کچھ لوگوں نے مل کے تو اس ملک کو ڈیریل کیا، اس ملک کو پٹڑی سے اتارا، ہماری جو ڈیموکریسی نارمز تھے یا جو ڈیموکریٹک پروسیس تھا اسے نقصان پہنچایا، اور تین ماہ تک آپ لوگوں کو لا کے بٹھا دیتے ہیں فیض آباد پہ، ساری اسلام آباد، راول پنڈی، لاہور، جہاں جہاں سے لوگ آتے تھے، تو کیا ان کے فنڈامنٹل رائٹس کی انفرنجمنٹ نہیں تھی؟ انہیں بریچ یا انہیں وائلیٹ نہیں کیا جاتا تھا؟ ان کے کوئی حق نہیں تھے اسلام آباد اور راول پنڈی کے شہریوں کے کہ جہاں 10 منٹ کا سفر ہوتا تھا انہیں 3 گھنٹے لگتے رہے، اور کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں، کوئی کچھ نہیں؟ تو اس پہ یہ زبردست فیصلہ تھا، پوری دنیا میں پروٹیسٹ ہوتا ہے، اس کے لیے جگہ ایلوکیٹ کی جاتی ہے، یہ نہیں کہ شارع عام پہ اور ایسے مین چوک پہ جو ٹوین سٹیز کا یعنی مین چوک اور پیوٹل پوائنٹ تھا، تو اس پہ آپ لوگ آ کے بیٹھ کے اور انہیں کوئی اٹھانے والا نہیں، ان کے خلاف جو کاروائی اگر پولیس نے کوئی آپریشن کیا تو اس پولیس کو بے تحاشا مارا گیا، اور پھر انہیں جس طرح سے اٹھایا گیا وہاں سے وہ آپ کے سامنے ہے کہ جو اس وقت کے جنرل صاحب تھے، میجر جنرل تھے اس وقت فیض حمید صاحب، تو انہوں نے یہ 1000 روپیہ بھی دیا انہیں، اور ساتھ کہا تھا کہ یہ آپ تو ہمارے اپنے ہیں، اٹ از ویری انفارچونیٹ کہ ایک طرف ہماری پولیس کو مارا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے راجہ صاحب، آپ ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ ماہر قانون کامران مرتضیٰ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کی جانب بڑھتے ہیں۔ کامران صاحب بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے۔ تو بڑے اہم جو ہے وہ سوالات اٹھائے گئے ہیں، منیب فاروق بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہوں نے سوال اٹھایا کہ کیا بنیادی فیصلے پر اب عمل درآمد کا عدالت یہاں پر کہہ سکتی ہے؟ یہ معاملہ اور یہ کیس اب کس طریقے سے آپ آگے بڑھتا دیکھ رہے ہیں، کیونکہ درخواستیں تو سب کی جانب سے واپس لی جا رہی ہیں؟ دیکھیے، درخواست فائل تو شاید جا سکتی ہے، میرا خیال دینے کے لیے جو ہے وہ اجازت درکار، اور آپ کو وجہ بتانی پڑتی ہے۔ اگر یہ درخواست پر پھر یہ فائل نہ ہوتی 4 سال نہ گزرے، اور نہ صرف یہ 4 سال نہ گزرتا، اس کے کانسیکوینس میں اور بھی بہت ساری حرکتیں ہوئی ہیں جس میں اس وقت کی حکومت بھی شریک تھی، اس وقت کے وزیر قانون بھی شریک تھے، اس وقت کے وزیر اعظم بھی شریک تھے، صدر مملکت شریک تھے، تو بہت کچھ ہوا سارے معاملے۔
اور بہت ساری درخواستیں ایسی ہیں کہ جن کا کوئی تعلق نہیں ہے جنہوں نے ریویو اپلیکیشن فائل کی ہے. کسی کو کوئی تکلیف پہنچی, کوئی عذاب پہنچی, تب وہ جو ہے نا وہ ایک ہو کے وہ درخواست دیتا ہے. اپیل کے لیے بھی اس وقت کرتا ہے, نظر ثانی بھی اس وقت کرتا ہے, اور اگر تب بھی یا کوئی پٹیشن ہو تب بھی. مگر یہ عجیب و غریب کیس ہے کہ جس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی ہے, جس کو فرض کر لیجیے جس کو بظاہر کوئی تکلیف تھی, اس نے تو کوئی درخواست نہیں دی, اور جس کو بظاہر کوئی تکلیف نہیں پہنچی وہ تکلیف کا اظہار کر رہا ہے. تو اس طرح کے معاملات کو جو ہے وہ میرا خیال ہے سختی کے ساتھ نبٹنا چاہیے. سبجیکٹس میٹر ہے, میں نہیں زیادہ اس پہ کرتا, مگر جو ہے نا وہ مطلب یہ ساری باتیں جو ہے نا اس ملک میں جو کچھ ہوتا ہے اور جس طرح سے ہوتا ہے یہ تکلیف ہے. اچھا کامران مرتضیٰ صاحب, 2018 میں نوٹس لیا گیا, 2019 میں تفصیلی فیصلہ جاری کیا گیا, اور آج جو چیف جسٹس کی جانب سے اعتراض اٹھایا گیا کہ فیض آباد دھرنا نظر ثانی کیس میں پہلے یہ کہا گیا تھا کہ فیصلہ جو ہے وہ غلطیوں سے بھرا پڑا ہے, تو اب کیا یہ غلطیاں ختم ہو گئی ہیں جو درخواستیں واپس لی جا رہی ہیں؟ اس اعتراض کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, جو کہتا ہے کہ غلطیوں سے بھرا پڑا ہے وہ غلطیوں کی نشاندہی تو کرے, اور مطلب فرق کریے کہ آپ کے خیال میں ایک غلطی نہیں ہے اور میرے خیال میں غلطی ہو سکتی ہے, کم از کم میں ایجیٹیٹ کروں نا. اب یہ کہہ دینا کہ جی وہ میں اپنی درخواست واپس دیتا ہوں اور اس طرح سے امپلیمنٹیشن کو التوا میں ڈال دے جس وقت اس کی امپلیمنٹیشن ریکوائرڈ, تو اس طرح سے پلوں کے نیچے سے بہت سا پانی گزار دے, یہ ٹھیک نہیں ہے. اور اس طرح سے آپ جب اس کی ڈیپتھ میں جاتے ہیں تو آپ کو بہت سے معاملات میں آپ کی اپنے اداروں کی مداخلت نظر آتی ہے. اگر یہ مداخلت بند نہیں ہوئی تو پھر جو ہے نا یہ ملک کا حال جس طرح دگرگوں ہے روز خراب ہوتا جاتا ہے کہ آپ بلیو کریے کہ ہر روز خراب ہوتا جائے گا. آپ کو دستور کے دائرے کے اندر آنا چاہیے, آنا پڑے گا. یہی اس ملک کی قسمت ہے کہ دستور کے دائرے کے اندر, اگر دستور کے دائرے کے اندر 71 سے پہلے چلا گیا ہوتا تو شاید وہ 71 کا واقعہ پیش نہ آتا. آج بھی جو ہے نا طاقت کے مراکز جو ہے تو اس پہ عمل کر لے اور دستور کے دائرے میں آج تو یہ ملک جو ہے نا بڑے آہستہ آہستہ ترقی کی راہ پہ. ٹھیک ہے, ساتھ رہے گا منیب فاروق, آپ کی جانب بڑھتے ہیں. دستور کے دائرے میں ہمیں آنا ہوگا, اور دستور میں جب ابھی جو بات چیت ساری اس کیس کے حوالے سے واپس آتے ہیں اس کے اوپر جو سارے معاملات کہے گئے کہ جی درخواست واپس لے رہی ہے, وجہ بتا دیں, وجہ نہیں بتائے گی, تو قانون میں یہاں پر کیا کہتے ہیں جب آپ نے کوئی درخواست واپس لینی ہے تو وجہ آپ کو عدالت کو بتانا ضروری ہے, یا وجہ بتائے بغیر بھی آپ یہ درخواست کو واپس لے سکتے ہیں, اور یہ معاملہ کس طریقے سے چلتا ہے پھر؟ دیکھیے, عام حالات کے اندر تو یہ ایک نارمل کم از کم ہائی کورٹ کے حوالے سے, ہائی کورٹ میں تو عام طور پر ہوتا ہے کوئی اپیل فائل کی جاتی ہے, کوئی درخواست ہے واپس لے لی جاتی ہے, عدالت لکھ دیتی ہے ڈسمس ایز ودراؤن. لیکن کیونکہ کامران مرتضیٰ صاحب یہاں موجود ہیں تو میں ان سے سوال بھی کرنا چاہوں گا آپ کے توسط سے. کامران صاحب یہ فرمائیے گا, اس معاملے کے اندر جہاں عدالت بھی کہہ رہی ہے اور آپ نے جو اس کی نشاندہی کی ہے کہ آپ اگر فیصلے کے اندر غلطیوں کو آئیڈینٹیفائی نہیں کرتے وہ بھی نہیں ہوتا, لیکن یہ بھی کہہ دیا جاتا ہے اداروں کی جانب سے کہ اپنی ریویو پٹیشن واپس لے لی جائے. ایسی صورتحال میں کیا جو ریویو پٹیشنر ہے وہ عدالت کو ریٹرن جواب دینے کا پابند ہے کہ میں اسے کیوں واپس لے رہا ہوں, یا صرف یہ 2 سطور میں بھی لکھا جا سکتا ہے کہ مجھے ڈائریکٹ کیا گیا ہے اپنے ادارے کی جانب سے کہ میں اس ریویو پٹیشن کو بحیثیت وکیل واپس لے لوں؟ تو اس میں روشنی ڈالیے گا. دیکھیے, دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک آپ کی ذات جو کر لیجیے گھر میں رہ رہا ہوں, میں تھوڑا میں اپنی کمائی سے بنایا, اس کے حوالے سے کوئی اگر معاملہ جو ہے نا چاہتا ہے میں کوئی چیز واپس لے لیتا ہوں تو یہ میری ذات ہے, میرے پاس چھوڑی ہوئی جائیداد تھی, چیزیں واپس لے لیتا ہوں. کچھ چیزیں قوم سے ملک سے تعلق رکھتی ہیں اور آپ ملک کا قوم اور اس میں بیٹھے, آپ اس ملک مملکت میں عہدے پہ بیٹھے عہدے کو استعمال کر لیتے ہیں اور پھر ریویو فائل کرتے ہیں سالوں کے بعد کہ نہیں جی سوری میں نے کہا تھا کہ غلطی یہ اس فیصلے میں ہے, اب میں کہتا نہیں ہے یا میں وڈرو کر, تو پھر یہ پھر کوئی سینکشن نہیں رہ جائے گی. وہ شخص جس نے اس ریویو کو سائن کیا تھا, ریویو تو یہاں کاؤنسل سائن کرتا ہے, اور جس نے اس کو اتھورائز کیا پاور دی تھی ٹو فائل دی ریویو پٹیشن, اس کو تو کم از کم جو ہے خیال ہے کہ سامنے آنا چاہیے کہ بتاؤ کہ تم نے کہا تھا, تم نے انسٹرکشنز دی کو کیس میں یہ غلطیاں ہیں, انسٹرکشنز واپس کیوں لے رہے ہو, آپ پرابلم.
ठीक है कामरान साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा, मजीद भी आपसे इस हवाले से बात करेंगे। अभी हमें हाफिज एहसान साहब माहिर कानून, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। हाफिज साहब बहुत शुक्रिया आपका। हाफिज साहब, आज चूँकि हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं फैज़ाबाद धरना केस के हवाले से, आज समाअत हुई, हुक्मनामा जारी किया गया। अच्छा, यहाँ पर जो दो अहम चीज़ें जिसके हवाले से बात की गई है, जब वकील अली जफ़र ने कहा कि हम PTI की दरख्वास्त की पैरवी नहीं करना चाहते, तो तब चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या आपको दरख्वास्त वापस लेने का इख्तियार है, अगर आप फरीक बनना चाहते हैं तो अदालत आपको इजाज़त देगी। अब यहाँ पर दो टर्म्स जो हैं वो इस्तेमाल की गई, एक तो इख्तियार और एक फरीक बनना। इन दो टर्म्स को इंडिविजुअली कानून में किस तरह से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया। एक होता यह है कि सुप्रीम कोर्ट का जो सिविल रिव्यू है, जब आप फाइल करते हैं तो आप उसके अंदर डायरेक्ट पार्टी होते हैं, या आप रिस्पोंडेंट ओरिजिनल केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर होते हैं, या आप पिटिशनर होते हैं। तो दोनों सिचुएशंस के अंदर अगर आपके खिलाफ कोई जजमेंट आती है तो आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर रिव्यू फाइल कर सकते हैं। एक तीसरी जो वजह है वो आती ये है कि आप उस केस के अंदर पार्टी तो नहीं थे, लेकिन सर्टेन ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो ऐसी आई कि जिसको आप समझते हैं कि हमें रिव्यू के अंदर जाना चाहिए, तो उसके लिए आपको पहले एक एप्लीकेशन देना पड़ती है कि जी ये एक केस का फैसला हुआ था और मैं उसमें पार्टी नहीं था, लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसी सर्टेन ऑब्जर्वेशंस आ गई हैं कि जो ऑब्जर्वेशंस जो हैं जिनको मैं एड्रेस करवाना चाहता हूं या मैं उसको एक्सपंज करवाना चाहता हूं आपकी जजमेंट से, तो आप पहले मुझे वो मौका दें और मुझे अलाउ करें, और उस अलाउ के बाद जब अगर कोर्ट अलाउ कर देती है तो उसके बाद जाके फिर आप अपनी जो रिव्यू है जो आपने साथ फाइल किया होता है उसको फिर कोर्ट नंबर लगाती है और नंबर लगा के फिर उसको सुनती है। अब इस केस के अंदर जितने भी रिव्यू आए हैं, जिसमें 7 रिव्यू ऐसे थे, वो सारे के सारे जो थे वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर पार्टीज नहीं थी, लेकिन उनको कुछ ऑब्जर्वेशंस आई और उन ऑब्जर्वेशंस की बुनियाद के अंदर आके वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर उन्होंने एप्लीकेशंस फाइल की, इम्प्लीडमेंट की पहले की, और उसके बाद जो है उन्होंने अपने रिव्यू फाइल किया। आज जो हियरिंग हुई है, चूंकि हुआ ये है कि ये 6 फरवरी 2019 को ये जजमेंट आई थी और उसके बाद काफी अरसा जो है इस चीज को गुजर गया, तो अब ये है कि जब ये आज जजमेंट लगी है पहली दफा उसके अंदर जो है, तो ये सारे इंक्लूडिंग गवर्नमेंट सब ने यही कहा कि हम अपनी जो एप्लीकेशंस है उसको प्रेस नहीं करना चाहते और हम इसको विड्रॉ करना चाहते हैं। तो उसके ऊपर कुछ ऑब्जर्वेशंस भी आई और उन ऑब्जर्वेशंस के अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज ये थी वो ये आई कि पहले आपको क्यों ख्याल आया कि आपको रिव्यू फाइल करना है और अब आपको क्यों ख्याल आया कि आपने इन रिव्यू को वापस करना है। तो ये चीजें चलती रही और चलने के बाद ये है कि कुछ चीजें जो कि सुप्रीम कोर्ट की ये जजमेंट है उसके अंदर कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं और कुछ कंप्लाइंसेस हैं, और वो कंप्लाइंसेस जो हैं वो फेडरल गवर्नमेंट ने करनी है, और उसको अटॉर्नी जनरल ने उन पैराग्राफ्स को पढ़ा भी जिसके अंदर ये सारी तकरीबन 17 के करीब ऑब्जर्वेशंस ऐसी हैं कि जो फेडरल गवर्नमेंट को बाउंड करती हैं कि आप उस जजमेंट को इम्प्लीमेंट करें। अब उसके अंदर अटॉर्नी जनरल ने पहले 60 डेज का टाइम सीक किया और फिर उसके बाद ये केस जो है वो 30 अक्टूबर तक आया है। अब अदालत ने इस वक्त किया ये है कि जिन सारों की एप्लीकेशंस आई हुई थी उन सारी एप्लीकेशंस को उन्होंने एंटरटेन किया है और उनकी रिक्वेस्ट डाल दी है। अभी किसी एक भी जो शख्स है जिसने रिव्यू फाइल किया है उसकी रिव्यू को उन्होंने अलाउ नहीं किया कि हम इसको विड्रॉ करते हैं या ये है कि जो आपकी एप्लीकेशन है हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। नहीं, तो अब ये मामला जो है वो जाएगा 30 अक्टूबर को, और 30 अक्टूबर को जाके अगर वो चीज पहुंचती है वहां के ऊपर और कुछ कंप्लाइंसेस वगैरह आती हैं तो उसके बाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट का ये बेंच जो है वो फैसला करेगा कि हमने आगे किस तरह इसको लेके चलना है, और इसके ऊपर जो कंप्लाइंसेस हैं या हमारी ऑब्जर्वेशंस आई हैं उसकी किस हद तक जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कंप्लाइंस कर दी है। तो ये सारी चीजें जो हैं, चूंकि 2017 का इंसिडेंट था, 18 के अंदर इसकी हियरिंग हुई, उसके बाद 6 फरवरी 2019 के अंदर इसकी जजमेंट आई। अब आप देखें कि हम 2023 के अंदर हैं और उस 2023 के अंदर आज जो है वो हमारा 28 सितंबर है। तो अब मेरा ख्याल है कि कुछ चीजें ऐसी आएंगी जो इस प्रोसीडिंग्स की भी डायरेक्शंस को सेट करेगा, और दूसरा ये है कि जो फिर कोर्ट का अपना व्यू है वो भी इस चीज के अंदर सामने आएगा। तो एक इंसिडेंट ऐसा है आपका कहना है कि जो इसका जो है मुस्तकबिल जो है उसका तयन भी उसके बाद ऐसा हो सकता है, आपका ये कहना। हाफिज एहसान हमारे साथ माहिर कानून मौजूद थे, मुनीफ फारूक हमारे साथ मौजूद थे, कामरान मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद थे। आप सबका बहुत शुक्रिया।